پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اس وقت اسلام آباد میں آج یہاں آنے کا مقصد وہ یہ کہ اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں. جو کامیابی کا کسی بھی آرگنائزیشن انسان اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ کہ وہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کریں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر چینج کریں اپنے آپ کو. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ایسی ہے کہ وہ ہم نے بڑی آئیڈیلزم میں آج سے 26 سال پہلے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. پھر اپنے تجربے سے ہم ریئلائز کرتے گئے کہ کئی چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے اندر, اور کئی ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک تھے, اور پھر ملک کی بھی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم نے چینج بھی کیا اور اڈیپٹ بھی کیا. لیکن ایک نتیجے پہ ہم آ گئے, اور میں خاص طور پہ کیونکہ میں نے تو ساری پارٹی کی ایولیوشن دیکھی ہے. مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی, اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا, وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے, تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں. اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگے کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے. تو وہ ایک ایسی پارٹی کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی. ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی, لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی, 2 پارٹی سسٹم, وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں پروونسز بھی, اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے, انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا, اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا. تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, لوگ سمجھیں اس کو پروسیس میں بلیو کریں. اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا, تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں, تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے. جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے, نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی, اور نیوٹرل امپائرز کے بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے. نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے امپائرز ہوتے تھے, اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے پر لڑائیاں ہوتی تھی. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا, اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی. جب سے نیوٹرل امپائرز آیا, اور اس میں ہم پائنیئرز تھے, سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا, اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے, امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا. بالکل چینج آ گیا. تو اسی طرح ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے الیکشنز جو ہوتے ہیں, کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ای وی ایمز کا پوری کوشش کی. 2 سال 2.5 سال سے
हर कैबिनेट मीटिंग में मैं पूछता था ईवीएम्स का प्रोग्रेस, और हमें बदकिस्मती से ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इसने पूरी कोशिश की उसको सैबोटाज करने की। इसने हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है जो गवर्नमेंट एक इलेक्टरल प्रोसेस देती है उसको इंप्लीमेंट करे। इसने पूरा जोर लगाया ईवीएम मशीन्स ना आने पे, और उसकी इलेक्टरल प्रोसेस देती है उसको इंप्लीमेंट करे। इसने पूरा जोर लगाया ईवीएम मशीन्स ना आने पे, और उसकी वजह थी क्योंकि वो दो पार्टीज ने भी अपोज किया उसको, और उसकी भी वजह है क्योंकि इनका सिस्टम बना हुआ है इलेक्शंस की रिगिंग का। अभी जो ये 20 बाई इलेक्शंस हुए, आखिरी 2 हफ्ते हमारी पार्टी की सबसे बड़ा जो हमारे आपस में हम बैठते थे और जो सबसे बड़ा कंसर्न था, और सारी कोशिशें क्या हो रही थी कि इनको इलेक्शन में धांधली करने से कैसे रोकना है। कोई दुनिया में सोचे कि ऐसी बर्तानिया में इलेक्शन हो तो सोचे कभी, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि आप दूसरों को धांधली करने से कैसे रोकते हैं। 2 हफ्ते पहले मीटिंग्स हो रही हैं कि क्या क्या तरीके हैं धांधली के, हमने रोकना कैसे है उनको। और पटन की रिपोर्ट थी, ये जो एनजीओ है इलेक्शंस के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे, इसकी रिपोर्ट है एनजीओ की कि 163 तरीके हैं धांधली के, और एक दफा ईवीएम मशीन्स आ जाए तो 130 खत्म हो जाते हैं, यानी 130 तरीके धांधली के एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सिस्टम पूरा जो पुराना स्टेटस को, करप्ट सिस्टम को बचाना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए पूरा सैबोटाज किया कि पाकिस्तान में ईवीएम मशीन्स ना आए, जबकि हिंदुस्तान में भी हैं, ईरान में भी, दोनों हमसाये मुल्कों के अंदर ईवीएम मशीन्स हैं। पार्टी के अंदर भी इंशाल्लाह जो मेरा विजन है पार्टी का वो ये कि असल में मेरिटोक्रेसी तब आएगी, और अभी जो बातें भी की एक्नॉलेजमेंट की ख्वातीन के विंग की भी, और ये अली ने भी अभी जो बातें की कि कैसे वर्कर्स को एक्नॉलेज करते हैं, कि पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टी चेयरमैन सारे इतनी बड़ी पार्टी जो माशाल्लाह बन गई है कि सबको एक्नॉलेज करे। लेकिन इसकी असल जब मेरिटोक्रेसी आपके सिस्टम में आ जाती है तो आपका सिस्टम उसको एक्नॉलेज करता है, और वो करता है वोट के आपके जो हर तबके के ऊपर जब वो वोट देखते हैं कोई काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। और हमारी जिधर मैं समझता हूं कि पार्टी सही माने में चली वो हमारी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पख्तूनख्वा के अंदर थी। उन्होंने हम अंदर इलेक्शंस करवाए, और इलेक्शन से कॉन्स्टेंटली नई लीडरशिप आती रही। तो जो आज भी इनके हमारे जो लीडर्स निकले हैं मुराद सईद के बाद, वो सारे आईएसएफ से ऊपर डेवलप होके आए हैं, और वो क्योंकि वहां इलेक्शन का सिस्टम था आईएसएफ का, उनके ऊपर मेरिट आती गई। यही हमारी इंशाअल्लाह जैसे हम इस इलेक्शन से फारग होते हैं, ये जनरल इलेक्शन से, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि हम इमीडिएटली पार्टी के अंदर एक इलेक्शंस करवाएं, और एक ऐसे प्रोसेस से करवाएं, क्योंकि अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के, और टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हम इंशाल्लाह अभी से ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बड़ा इलेक्शन करवाएंगे, ताकि नीचे से जो भी मेहनत कर रहे हैं वो ऊपर आते जाए, और फिर पार्टी के अंदर हमारा वो प्रोसेस डेवलप हो जाए मेरिट को ऊपर लाने के लिए। जो ये 2 पार्टीज हमारे सामने खत्म हुई हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके अंदर कोई मेरिट नहीं, फैमिली पार्टीज हैं। आप इन पार्टीज को देखें, आज से 20-25 साल पहले वो इनसे बेहतर चल रही थी, बजाय वो ग्रो करने के वो सुकड़ती गई हैं, और सिर्फ इसलिए कि वहां जब ऊपर से ब्लॉक कर दे मेरिट को ऊपर आने से, कोई पार्टी भी, कोई सिस्टम भी, कोई दुनिया में इदारा जिसके अंदर आप मेरिटोक्रेसी खत्म करते हैं वो नहीं कामयाब होता। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि हमने पार्टी की आइडियोलॉजी, जिस तरह हमारा ये तंजीमें बनती हैं, और जो हमारी अब जो हम प्लान कर रहे हैं, हमने जो ये चेंजेस भी लेके आए हैं, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने शाह साहब, कि लिंक नहीं है हमारा, जो विंग्स हैं वो पैरेलल फंक्शन शुरू हो गए करना, और उनका लिंक नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट जो एक बेस है, पॉलिटिक्स का जो बेस है पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस का, वो है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तंजीमें हैं वो पैरेलल चलनी शुरू हो गई।
औरतों का कोई पता नहीं डिस्ट्रिक्ट को कि औरतों की तंजीमों में क्या हो रहा है. कई डिस्ट्रिक्ट्स में होता भी है, ऑटोमेटिकली कोई खुद ही आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं. लेकिन प्लानिंग से ना हमारा यूथ का कोऑर्डिनेशन है ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में, ना वो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट बनता है उसे पता है यूथ में क्या हो रहा है, ना उसे पता है कि औरतों की तंजीमें. ये वाइटल हैं दोनों तंजीमें, और भी वकीलों की तंजीम. अब हमने रियलाइज किया कि वकील वाइटल है हमारी पार्टी के लिए. और जो पार्टी की एवोल्यूशन हुई 26 साल में, जब हमें 2018 में फेडरल गवर्नमेंट में हम पावर में आए तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया पार्टी की तंजीम का और गवर्नमेंट का, क्योंकि हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे. तो हम सारे गवर्नमेंट के ऊपर कंसंट्रेशन हमारी हो गई, तो पार्टी तंजीम के ऊपर हमारे पास टाइम ही नहीं था. बिल्कुल एक फासला बढ़ गया, और उसमें खास तौर पे जो नुकसान हुआ वो ILF को हुआ, जो हमारी लॉयर्स फोरम था उनका डिस्कनेक्ट हो गया हमारी लॉ मिनिस्ट्री से, वो लहदा हो गया. उससे बड़ा नुकसान हुआ हमें, तंजीमों को नुकसान हुआ, और जो हमें जरूरत थी वकला की उसको नुकसान हुआ. सो आज हमारा मेन ये है कि हमने अब इस सब को कोऑर्डिनेट करना है, इस एफर्ट को. और हमने ये जो एक तरह मसलन औरतों की, यूथ की, ISF की, इनकी ग्रोथ भी ना रोके, क्योंकि एक वर्टिकल इनका ऊपर तक होना चाहिए सिस्टम, वो एक्नॉलेज करे कि कौन सी औरतें परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन साथ साथ इनकी कोऑर्डिनेशन भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो. तो ये हमने आज फैसला किया कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलें. अच्छा, जो नजरिया पार्टी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने रियलाइज किया ये 4 महीनों में, ये 3.5 महीने में, कि हमारी अपने पार्टी के लोग, हमारे ओहदेदार, मैंने रियलाइज किया उनको भी पूरी तरह हमारे, जो मैं नजरिया लेके 26 साल पहले निकला था, मैंने रियलाइज किया उनको भी नहीं समझ उसकी. हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है, उसे कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है. प्लीज ये रियलाइज करें, दो मुख्तलिफ चीजें हैं. पाकिस्तान अगर आज मुश्किल में पड़ा हुआ है तो उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी पावर पॉलिटिक्स है. पावर पॉलिटिक्स का मतलब कि कोई नजरिया नहीं है उसमें, वो सिर्फ होता है पावर में आने के लिए क्या करो. ये दो पार्टीज आपके सामने एक गोल्डन मिसाल है, एग्जाम्पल है कि कैसे इनके अंदर टोटल अपॉर्चुनिज्म है. पावर के लिए कोई नजरिया नहीं है इनका. यही दो पार्टीज कब से 88 से एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, और बुरा भला ये नहीं कह रही कि नजरियाती इनके कोई इख्तलाफात है. इनका सिर्फ एक ही है कि वो एक कहती थी वो चोर है, दूसरा कहता था दूसरा चोर है. ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं. करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे. ये कह रही थी कि ये नवाज शरीफ ने ये हुदैबा पेपर मिल में मनी लॉन्ड्रिंग की, ये केस पीपल्स पार्टी ने बनाया था. और ये सरे महल का केस, और जो $60 मिलियन पड़ा हुआ था जरदारी का स्विट्जरलैंड में, ये नून लीग ने केस बनाए थे. तो यानी दो पार्टीज एक दूसरे को ये नहीं कह रही कि हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, ये दोनों एक दूसरे को कह रही थी कि इन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी किया है. ये सीरियस एलिगेशन है. और हुआ क्या कि जैसे ही ये वापस आए 2008 में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे दोनों ने फैसला किया कि हमारी दो दफा गवर्नमेंट्स गई हैं करप्शन के ऊपर, तो हम पागल हैं कि एक दूसरे को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो दोनों ने मिल गए, 10 साल इन्होंने मिलकर मुल्क को लूटा, और कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं थी, सिर्फ पैसा प्रिजर्व करना था. पैसा बनाओ और प्रिजर्व करो. और ये आज आपके सामने और ही क्लियर आ गया कि वो जो एक दूसरे के खिलाफ थे सब इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ सब इकट्ठे. कोई नजरिया नहीं है इसमें, सिर्फ इंटरेस्ट है. और इन्होंने जो मुल्क के साथ किया कि इन्होंने एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट करप्शन कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो मुल्क की मईशत को सही रास्ते पर नहीं लेके जा रही थी. महंगाई का इन्होंने
استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں. عوام بڑی مشکل میں, اور جو اللہ, کیونکہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی. یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی, نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی, صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا. کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے, تو کم از کم کچھ تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے. کوئی روڈ میپ لے کے آتے, کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے. آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے, اٹھائیں گے. کوئی پلان نہیں تھا. پلان صرف ایک تھا, اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا, اور 1100 ارب روپیہ. یہ امیجن کریں کہ قوم ان 3.5 مہینے میں مہنگائی میں ڈوب گئی ہے, اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. ان کی اچیومنٹ ایک ہے کہ 1100 ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے اس کو معاف کروانے کی کوشش کی, یعنی دوسرا NRO لینے کی کوشش کی. میں صرف سب کے سامنے ذرا یہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں. NRO صرف ایک اچیومنٹ ہے, باقی یہ ذرا دیکھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن انہوں نے ٹیبل کیا تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپے. آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائے بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی. اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ, یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں, دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی. یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا, آج 2.6 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا, کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ذرا سن لیں کہ SPI مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی IMF پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھی. اس کے باوجود ہمارا جو SPI انفلیشن تھی, جو مہنگائی تھی, وہ 17% تھی, آج 38% ہے, 38%. اور جو گروتھ, جو یہ بھی خطرناک ہے, جو ہم نے ان دونوں حکومتوں سے کورونا کے باوجود سب سے زیادہ نوکریاں ہمارے دور میں دی گئی تھی. امپلائمنٹ ہمارے دور میں سب سے زیادہ تھی, بلکہ فگرز آئی تھی ورلڈ بینک کی کہ بر صغیر کے اندر جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اب گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی, اب وہ پہنچ گئی, اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ. اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم, اس کا مطلب بے روزگاری زیادہ. ریزروز جب نو کانفیڈنس موشن یہ انہوں نے درج کیا تھا, ٹیبل کیا تھا پارلیمنٹ میں, تو ہمارے ریزروز تھے 16.4 ارب ڈالر. آج وہ پہنچ گئے ہیں 8.5 ارب ڈالر, تقریباً آدھے ہو گئے.
तेल, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि अब मुझे याद है 12 रुपए हमने तेल की कीमत बढ़ाई थी, तो बिलावल ने काम पे टांगने वाली महंगाई मार्च शुरू कर दी थी सिंध से कि वो पता नहीं पब्लिक कितनी निकलेगी, 12 रुपए पे। अब ये सुने जरा, हमारे दौर पे जो तेल था इंटरनेशनल मार्केट में वो $110 का था। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे दौर तेल $110 का था। हम जो पेट्रोल बेच रहे थे वो 150 रुपए लीटर था, पेट्रोल 150 रुपए लीटर और डीजल 144 रुपए लीटर। इंटरनेशनली तेल की कीमत थी $110। आज इंटरनेशनली तेल की कीमत है $95 और डीजल बिक रहा, पेट्रोल बिक रहा है 227 रुपए लीटर और डीजल है 244 रुपए लीटर, जबकि आपके सामने। और उसके अलावा जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल, घी, उसकी कीमत नीचे आ गई इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन यहां 200 रुपए ऊपर चली गई है घी या कुकिंग ऑयल की कीमत। जो और बड़ी खतरनाक चीज है वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसकी वजह से नौकरियां मिलती है, ग्रोथ रेट बढ़ती है। तो हमारी मार्च के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 26% थी। आज वो मई के अंदर वो 10% पे आ गई थी, 26 से 10% पे, और आगे जो हालात नजर आ रहे हैं वो इससे भी नीचे आएंगे। बिजली लोड शेडिंग हमारे दौर में और आज कंपेयर कर लें, अब लोड शेडिंग किधर है। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब इन्होंने ये साजिश के तहत हमारी गवर्नमेंट गिराई थी तो पाकिस्तान में कौन सा बड़ा क्राइसिस आया था, क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों को जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। आज चौथे नंबर पे अब पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क जो श्रीलंका के बाद डिफॉल्ट करने जा रहा है, चौथे नंबर पे है। ये जो मुल्क उधर जा रहा था, जिधर ये अब जा रहा है, पता नहीं कितनी देर लगेगी कि इस मुल्क को आप वापस उठाएंगे, क्योंकि इसके भी डायनामिक्स है। जब बिजनेस कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके हमें वो पैसे दिलवा दें। आप सोचो कि मुल्क का क्या हाल है। यानी ये अगर गवर्नमेंट के अंदर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। और गवर्नमेंट का सोचे कि ना उनकी बाहर क्रेडिबिलिटी रह गई है। वो आपने शहबाज शरीफ की वो वीडियो देख ही ली होगी, वो मैंने वैसे काफी दफा वीडियो चलवाई थी कि हम मजबूर हैं, मैं भीख मांगने नहीं आया। वो आपने तो मुझे खुशी ये हुई कि यहां कई ऐसे लोग थे जो समझते थे कि वो इश्तिहार देख के ना, क्योंकि शहबाज शरीफ ने 50 अरब रुपया तो इश्तिहारों पर ही खर्च किया था, वो इश्तिहार देख के समझते थे कि इससे बड़ा जीनियस आया ही नहीं है कभी पाकिस्तान में। वो यहां ऐसे लोग थे। अब वो मैं सोचता हूं कि जो हालात किए हैं, अल्लाह वो सच वाला खुदा, उसने ज्यादा देर नहीं इसकी असलियत बता दी पब्लिक को कि असल में असलियत क्या है। असलियत ये है इनकी कि ना इन्होंने आज तक कभी इस मुल्क की इकोनॉमी को उठाया है, ना इन्होंने इस मुल्क के अंदर कभी भी कोई इस्लाहात किए हैं, ना इन्होंने कभी मुल्क के फ्यूचर का सोचा। ये हम पहली दफा हमारी गवर्नमेंट थी जिसने बिलियन ट्री सुनामी शुरू की, दरख्त माहौलियत का सोचा। किसी ने सोचा ही नहीं था माहौलियत का। यहाँ माहौलियत का सोचना तो दूर की बात है, इन्होंने जो पुराने हम अंग्रेज के बनाए हुए थे जंगल वही कटवा दिए। वो जो छांगा मांगा जंगल हमें अपनी बचपन में याद है, वो चीचावतनी, ये इधर जंगल था हमारा कुंदिया में, मियावाली में, ये सारे जंगल खत्म हो गए इनके दौर में। कोई किसी ने ना प्लानिंग की,
کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے, انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورسز پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے. امپورٹڈ فیولز یعنی کوئلہ, LNG, جو تیل ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کریں. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں, ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں, ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا, میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا, وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے, وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے, پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں, کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے. بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, اس لیے جواب دہ نہیں ہے. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہاں. جو یہ حسن, کیونکہ میں تو لندن جانتا ہوں, جو پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہ بلینز کے اندر ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ برطانیہ کا کوئی پرائم منسٹر افورڈ نہیں کر سکتا ان علاقوں میں رہنے میں جدھر یہ اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. برطانیہ کا 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے, اس کی 6 کروڑ, ان کا 50 گنا زیادہ ہمارے سے جی ڈی پی ہے. ان کی سالانہ آمدنی 50 گنا ہمارے سے زیادہ ہے. ان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا مے فیئر اور ہائیڈ پارک میں جس طرح یہ نواز شریف اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. اور ایک نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کیسے گیا پاکستان سے باہر. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک, کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ, ایلیٹ ملک سے باہر سارا پیسہ باہر رکھتے ہیں, باہر پراپرٹیز ہیں, باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ملک کی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس آج باہر, آپ ملک کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے تو 3 وجوہات ہیں. ایک کہ چوری کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ ہے, آپ کو چھپانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا, اس لیے آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایلیٹس اس طرح پیسہ باہر بھیجتی ہے, کیونکہ وہ اربوں میں جب پیسہ بناتی ہیں تو وہ تو بستر کے نیچے نہیں چھپ سکتا. وہ کبھی کبھی کوئی, وہ جس طرح کوئی سندھی پولیٹیشین تھا, اس کے گھر کے اندر ہی سونا پتہ نہیں کتنا ملا, عموماً وہ باہر بھیج دیتے پیسہ. یا پھر آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, یہ بھی بڑے بزنسز بھیجتی ہیں. لیکن تیسرا ایک کیٹیگری ہے جو ایک سمجھتی ہے کہ پاکستان چلے گا ہی نہیں آگے, یعنی پاکستان کسی ٹائم پہ بینکرپٹ ہو سکتا ہے. جو لوگ قیادت میں آ کے بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں, کیونکہ اس لیے وہ انشورنس پالیسی میں پیسہ باہر بھیج دیتے, تو ان کو کیا حق ہے اس ملک کی قیادت کرنے کا؟ اس ملک کی قیادت اس کو کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو, اسٹیٹ پاکستان میں ہو, جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور یہ آپ سے نہیں ہے, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہاں کی لیڈرشپ کھلے عام لندن کے اندر پراپرٹیز لینی شروع کر دی. اور یہ نہیں, وزیروں کی بھی پراپرٹیز ہیں باہر, پھر بزنسز بھی پراپرٹیز باہر لے جاتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہ بھی پھر باہر پراپرٹیز لے جاتے ہیں. اور یہ آج سب سے بڑا کرائسس ہے, ڈالر کا کرائسس آیا ہوا ہے. تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ.
سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی ہے. ان کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کس کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو کہ دن 15 گھنٹے کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز. ہمارا جو ورکر ہے وہ جا کے محنت کش جا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے, اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مگرمچھ جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے, جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا, وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے. وہ لوگ جن کا سٹیک ہی نہیں ہے. آپ سوچیں 30% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے. یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا روپیہ گرا ہے. لیکن ان لوگوں کو, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویریں سب ہنس رہے تھے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو, ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا, ڈاکوؤں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, سارے دانت نکال رہے تھے. ان کو اگر 30% پیسہ ملک کا یعنی ہم سب کا 30% ویلیو نیچے گر رہی ہے ہمارے پیسے کی, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا. ان کو تو 30% پیسے اوپر چلے گئے. ان کے خوش تو اس لیے ہیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر روپیہ اپنا ویلیو لوز کرے گا, اگر ڈالرز میں پیسے پڑے اور پراپرٹیز آپ کی باہر ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے, اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. بورس جانسن کو آپ سوچیں بھاری اکثریت سے وہ جیتا تھا. میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چلتی ہیں, ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں. بورس جانسن آپ سوچیں کہ اس کو بھاری اکثریت سے جیتا, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر, اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر. انہوں نے کہا جی کورونا کا دن تھے, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو پارٹی نے, اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو. سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل. لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے, یا لوگوں کو کہہ رہے پیسے پاکستان لے کے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اس وقت تو ہمیں سب کو, سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پیسہ باہر نہیں لے کے جانا, پرائیویٹ پراپرٹیز اور یہ اور وہ. اس وقت تو سب کو ایمرجنسی ہمیں کر دینی چاہیے کہ اپنے ڈالر پاکستان میں رکھنا ہے, اور اتنا پیسہ یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا. اس لیے انشاءاللہ ہماری پارٹی کی کانسٹیٹیوشن میں آئے گا کہ کوئی بھی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا جس کا پیسہ, جس کا جینا مرنا, جس کی پراپرٹیز پاکستان کے اندر نہیں ہو. میں آخر میں جی, میں پھر سے آپ کی جو آئیڈیالوجی جو پارٹی کی ہے اس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, 2 طرح کی جو علی نے بات کی, ہم نے اپنے کارکنوں کو نچلی سٹیج کے اوپر سمجھانا ہے. 2 قسم کی پالیٹکس ہے جو میں پھر سے آتا ہوں. ایک ہے پاور پالیٹکس. پاور پالیٹکس ہے پاور میں آ کے ذات کے لیے سب کچھ کرنا, اپنا ڈپٹی کمشنر, اپنا تھانے دار رکھوانا, یہ جو پرانی سوچ ہے یہ. اور دوسری ہے جدھر پالیٹکس عبادت بن جاتی ہے, جدھر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں, جدھر آپ اپنی ذات سے باہر نکلاتے ہیں. یہ جو ہے ہم نے اپنے کارکنوں کے اندر, اپنے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے اندر یہ فیڈ کر دینی ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کے اوپر پورا زور لگانا ہے. میں آپ یقین کریں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جس دن ہمیں انہوں نے میں یہ جب اپنے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائری پکڑ کے جب میں گھر گیا تو میں نے اگلے دن میں اور بشرا بیگم اگلے دن آرام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا اب تو آرام سے ہم ریلیکس کریں گے, اور ہم شام کو
رات کو بڑی دیر کے بعد فلمیں دیکھ رہے تھے, کوئی ٹی وی شی بھی دیکھ رہے تھے, تو ایک دم میں نے فون بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا, اس لیے کہ جب میری تو زندگی گزری ہے نا اونچ نیچ میں, ہارتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے, جیتتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے, ہارتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں, جیتتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا آپ کے پاس آ جاتی ہے. اور تو میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلے آفس سے آ گئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھنے کا, کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں. تو ایسی میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے, تو میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لگایا, ہم نے ٹی وی کے اندر دیکھا کہ پبلک, تو جو پبلک نکلی اس دن, میں آپ یقین کریں کہ ساری میری جو سٹرگل ہے, سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی کہ اس لیے سن لیں, اس لیے کہ دیکھیں کامیابی کیا ہوتی ہے. میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ میرے لیے کامیابی پرائم منسٹر ہاؤس. میں یہ شاہ محمود کو کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی اتنی مشکل نہیں گزاری جو 3.5 سال میں نے گزاری تھی. یعنی اتنا مشکل تھا وہ, کیونکہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ آ جاتا تھا اور کوئی چھٹیاں نہیں تھی. 5 دن گھر سے باہر رات کو کھانے بھی کھائے 3.5 سال میں, کئی چھٹیاں, ہالیڈیز کچھ نہیں. لیکن یہ جو مجھے خوشی ملی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر شعور آ گیا ہے, جب ایک ہجوم قوم بن گئی ہے, یہ مجھے خوشی ملی کہ دیکھیں پاکستان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور اللہ نے بنایا. ہمیں اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا. ہم وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک. ہم وہ ہیں جن کے اندر کوئی کبھی سمجھ نہیں آئی نظریہ پاکستان کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کا راستہ وہ ہے اور ہم اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. جو قوم کیسے بننی تھی, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. کیونکہ وہ کیا تھا کہ وہ قوم کو اکٹھا, جب آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ نیشن بنیں گے نا. نظریہ تو وہ ہے, سمپل نظریہ ہے ہمارا. اسی کے اوپر مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا تھا, سب انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. مساق مدینہ میں, اس میں وہاں کرسچنز بھی تھے, اس میں یہودی بھی تھے, ان سب کو انہوں نے کمیونٹی میں بنا دیا تھا, انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. اس لیے ان کو رحمت العالمین کہتے ہیں, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے. ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا, نہ سوچا کہ یہ کیوں بنا تھا ملک, کیوں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو ووٹ دی تھی. کیونکہ وہ ایک بڑا خواب تھا پاکستان کا, اس کے اوپر آئے نہیں, اور آہستہ آہستہ ہم ادھر نکل گئے جدھر یہ جو آج ہمارے حالات ہیں. اس سے ہم نکلیں گے یہ نظریے کی وجہ سے, جب پاکستانی یہ ریلائز کر لیں گے کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بنے تھے اور ہم ایک قوم ہیں. تو قوموں کے لیے یہ قرضہ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے اس وقت 1 کروڑ باہر پاکستانی ہیں, 1 کروڑ ہم باہر پاکستانی. جس دن ہم نے ان کو موبلائز کر لیا, یہ قرضہ آسانی سے آپ کا اتر جائے گا. کیونکہ میں تو جانتا ہوں پاکستانیوں کو, میرا سب سے زیادہ کنیکشن ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں شارٹ ٹرم کے اندر یہ جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ اتار دیں گے, لیکن وہ تب جب ان کو پرائیڈ ہوگی اپنے ملک سے. اس وقت ان کو ملک نہیں نظر آتا. یہ جب اوپر چور سارے اکٹھے دیکھتے ہیں, روگز گیلری کو اکٹھا دیکھتے ہیں آپ, تو قوم نہیں لگتی, لوگ ڈر جاتے ہیں. ریمیٹنسز گر رہی ہیں ہماری, کیونکہ ان کا کانفیڈنس چلا گیا. روشن ڈیجیٹل پاکستان میں جو گرو کر رہا تھا وہ نیچے چلا گیا. بیرون ملک پاکستان میں کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت. یہ جب کانفیڈنس آ گیا, آپ یقین کریں کہ یہ ہم سارے کرائسس سے نکل جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی لوگوں کو بتانی ہے. میں نے جب یہ کیمرے جاتے ہیں, جب ہم کال دیتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں, کال دیتے ہیں پبلک سڑکوں پہ آ جاتی ہے. وہ جب یہ الیکشن کا سپریم کورٹ میں رزلٹ آیا تو ہم 9:30 بجے تھے رات کے. میں نے سوچا اب چلو کل انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم سیلیبریشن کے لیے. وہ میں جب تک گھر پہنچا ہوں تو میں دیکھا وہ ساری پبلک خود ہی سڑکوں کے اوپر آ گئی. تو یہ ملک
تو یہ قوم بننے جا رہی ہے، قوم بننے جا رہے ہیں. اور یہ ہے سب سے خوشائن چیز. آج ہم نے اپنی تنظیمیں اس لیے بنانی ہیں کہ اس وقت سب سے بہتر ٹائم ہے اپنی پارٹی کو منظم کیا جائے. ہم نے 26 سال میں منظم کرنے کی نہیں کوشش کی. ہماری جو کانسنٹریشن تھی وہ ہم تحریک تو چلا دیتے تھے لیکن پارٹی نہیں بنتی تھی، کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ پارٹی بنانے کی نہیں کی. اور جب پارٹی بنتی ہے اس کی نظریہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. پارٹیز نظریے پہ بنتی ہے. تو نظریہ تو اب ایسا ہے، میں نے جب وہ دیکھا وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے کراؤڈ کے اندر، یہ جو پبلک نکلتی ہے خود ہی سڑکوں پہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارا نظریہ کا پتہ چل گیا. ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب. لیکن بدقسمتی سے میری پارٹی کو ابھی تک پوری طرح میرا نظریہ نہیں پتا چلا. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کو منظم کریں ہم، اور انشاءاللہ پھر ان کی نظریاتی طور پہ اس کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ اس اگلی الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لیں انشاءاللہ. پی ٹی آئی نیشنل کونسل کے اجلاس سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے تھے.